یہ بات 2005 کی ہے، جب میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد اپنی رہائش گاہ کے قریب پارک میں سیر کے لیے جایا کرتا تھا۔ یہ میری ڈیلی کی روٹین تھی کہ میں وہاں بلا ناغہ جاگنگ کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں لیٹ اٹھا، جس کی وجہ سے میری فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ نماز پڑھے بغیر میں اپنے معمول کے مطابق شارٹ کٹ راستے کے تھرو پارک میں جاگنگ کے لیے چلا گیا۔ اس راستے میں پرانی بلڈنگز تھی اور بڑے بڑے خوفناک پیڑ تھے۔ اب میں اپنے خیالوں میں گم جاگنگ کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے ایک آدمی بھی جاگنگ کر رہا ہے۔ مجھے اس سے تھوڑی سی ویئرڈ وائبس آنا شروع ہو گئی، کیونکہ آؤٹ آف ویئر وہ کہیں سے نمودار ہوا تھا۔ میں نے اسے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس آدمی نے میرے جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ میرے پیچھے پیچھے جاگنگ کر رہا تھا۔ So it was quite hard to see him behind me۔ وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا اور مجھے اسے دیکھنے میں مشکل ہو رہی تھی، اسی لیے میں سانس لینے کے بہانے رکا، اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ آدمی بھی رک گیا۔ اس آدمی نے مجھے آ کر کہا کہ کیا بات ہے بھائی، تمہاری عمر کے آدمی کی اتنی جلدی سانس رک گئی؟ تو میں نے اس سے جھوٹ بول دیا اور کہا کہ میں بیمار تھا اور طویل عرصے کے بعد جاگنگ سٹارٹ کی ہے، so that's why۔ تو اس آدمی نے کہا کہ جھوٹ مت بولو، میں تمہیں ایک لمبے عرصے سے یہاں پر آتے جاتے دیکھتا ہوں۔ میں نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے جھوٹ بولنا پڑا، میں شرمندہ ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میں ناشتہ کیے بغیر جاگنگ کرنے چلا آیا ہوں، اسی وجہ سے مجھے ویک فیل ہو رہا ہے۔ اسی کنورسیشن میں ہم ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتانے لگے۔ اس نے مجھے اپنا نام انور بتایا۔ تعارف کے بعد ہم اکٹھے جاگنگ کرنے لگے اور ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ انداز میں باتیں کرتے کرتے جاگنگ کرنے لگ پڑے۔ میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا تو وہ مجھے اپنے ساتھ ایک پٹھان ہوٹل میں ناشتہ کروانے کے لیے لے گیا۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد میں نے اسے 2 ہفتوں تک نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ ایک دن میری پھر سے فجر کی نماز چھوٹ گئی اور اسی دن میری اس سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے نہ آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ بیمار تھا، so that's why وہ جاگنگ کے لیے نہ آ سکا۔ مزید اس نے کہا کہ ہم کل پٹھان ہوٹل پر ناشتہ کرنے جائیں گے، لیکن اگلے دن میں نے اسے نہ دیکھا۔ اگلے روز جب میری پھر سے فجر کی نماز چھوٹ گئی تو میں نے اگین اسے دیکھا، لیکن اس بار میں نے دیکھا کہ اس کے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں غائب تھیں۔ جب میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو تب سے ہی میرا یہ ہاتھ اس طرح کا ہے۔ میں یہ سن کر بہت حیران ہوا تھا، کیونکہ جب میں اس سے پہلی دفعہ ملا تھا تو میں نے اس کے ساتھ اپنا ہینڈ شیک کیا تھا، تب اس کا ہاتھ پورا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید مجھے غلطی لگی ہو، میں بھی اس کا ہاتھ پورا ہو۔ میں نے اس خیال کو ایرر آف مائنڈ سمجھ کر ڈسمس کر دیا۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں نے عشاء کی نماز کے بعد پارک میں چہل قدمی کرنے کا سوچا، لیکن میری عشاء کی نماز چھوٹ گئی، کیونکہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہوں۔ نماز ادا کیے بغیر ہی میں پارک میں چلا گیا۔ میری پارک کے اندر پھر سے اسی آدمی سے ملاقات ہوئی تھی۔ اب ایسا پہلی دفعہ تھا کہ میری اس سے ملاقات رات کے وقت ہوئی تھی۔ اس دن مجھے کچھ عجیب سا فیل ہونے لگا۔ اس رات اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو کسی جگہ کھانا کھلانے کے لیے لے چلتا ہوں۔ اس جگہ کے بارے میں مجھے نہیں تھا پتا، سو اس جگہ جانے کے لیے ہم نے راستہ تبدیل کر لیا۔ اس دوران میں نے نوٹس کیا کہ وہ راستہ دھیرے دھیرے گھنے جنگل میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے ہم چلتے جا رہے تھے تو گھنے درخت ہونے کی وجہ سے تاریکی ہوتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ کیا تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں۔ میری ہاں کہنے کی دیری تھی کہ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ پریشانی میں تبدیل ہو گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا آپ کو میری کسی بات کا برا لگا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں، بس آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ 5 وقت کے نمازی ہو۔ مجھے اس راستے میں کریپی سی وائبس آنا شروع ہو گئی۔ شاید میں پہلی دفعہ اس راستے سے گزر رہا تھا، اسی وجہ سے مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا۔ میں نے اس بارے میں انور کو نہ بتایا اور ہم ایسے ہی چلتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد میرے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ اس وقت میرے گھر سے کال آئی تھی۔ میں نے اپنے موبائل کی رنگ ٹون پر جو آواز رکھی تھی وہ اذان کی آواز تھی۔ جیسے ہی میرے موبائل کی رنگ ٹون بجی تو میں نے دیکھا کہ میرا دوست انور میرے ساتھ نہیں ہے۔
میں نے پیچھے دیکھا تو پیچھے بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس وقت میں بہت ڈر چکا تھا اور فوراً سے گھر واپس آ گیا۔ تو یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔